اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت کی آخری جو حصہ تھا اس کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تو اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو، جس سے مراد یہ تھا کہ اگر مشرکین مکہ نے تمہیں روک دیا ہے صلح حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اب موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلبہ عطا کیا ہے، تو تم ان کی اس نیکی کے معاملے میں اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو رکاوٹ نہ بنو، یا اس کا انتقام یا بدلہ نہ لو، یا اپنے دل میں آپ وہ غصہ نہ رکھو. اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ کے معاملے میں اور زیادتی کے معاملے میں تعاون نہ کرو. اگرچہ یہ آیت سیاق و سباق کے حوالے سے تو اس کا مفہوم اتنا ہی ہے کہ جو معاملہ تم سے کفار مکہ نے کیا ہے وہ معاملہ نیکی کے معاملے میں تمہیں ان سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ آیت عام ہے، اور اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہمارے جو باہمی اختلافات اور تعصبات ہیں بڑی حد تک کم ہو سکتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بلکہ صرف مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہی نہیں بلکہ ایک پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور قانون دے دیا کہ نیکی اور تقوی کا معاملہ جہاں کہیں بھی ہو اس سے تمہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اب اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان وہ خواہ کس بھی حیثیت میں ہو، اسے لازماً دوسروں کا اللہ نے محتاج بنایا ہے. ہر آدمی محتاج ہے اس دنیا میں. امیر غریب کا محتاج ہے، ذمہ دار کسان کا محتاج ہے، تاجر جو ہے وہ گاہ کا محتاج ہے، حتیٰ کہ بادشاہ جو ہے وہ بھی اپنی حکومت چلانے کے لیے اپنے وزیروں کا محتاج. اور اسی طرح پھر دوسرا بھی معاملہ ہے کہ وزیر جو ہیں وہ بھی محتاج ہیں بادشاہ سے تعلق رکھنے کے اور اس سے حکومت لینے کے. اور اسی طرح اگر ایک تاجر جو ہے وہ محتاج ہے گاہک کا تو گاہک بھی محتاج ہے تاجر کا. یا ایک سرمایہ دار جو ہے اس کے پاس سرمایہ ہے وہ بھی بے نیاز نہیں ہے، اس کو بھی مزدور کی ضرورت ہے، مزدور کو مزدوری کی ضرورت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے دنیا کا، یہ نظام بنایا ہی اللہ نے اسی طرح کا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور یہ کام دنیا کے اسی طرح چل رہے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ہمیں دے دیا ہے کہ تمہارا جو تعاون ہے یا تمہارے تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. تعاون کی بنیاد جو ہے وہ دین نے رکھی ہے نیکی اور تقوی. خواہ کوئی کسی نیشنلٹی کا ہو. اللہ کے رسول نے آخری جو حجۃ الوداع تھا اس میں جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والا ہونا چاہیے معاملہ، کہ جو آدمی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہی افضل ہے، اور نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ ہی تمہارے تعلقات ہونے چاہیے. اور یہی معاملہ ہماری جماعتوں کا ہونا چاہیے جو دین کا کام کر رہی ہیں. جو بھی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ اسی طرح کا ہونا چاہیے. تعصب سے کام نہ لیں. خواہ کوئی بھی جماعت ہے کسی بھی مسلک سے یا عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے، نیکی کا کام کرتی ہے تو اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت محسوس کرے تو اس سے تعاون بھی کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے، کوئی گمراہی کی بات کرتا ہے
یا غلط طرز عمل ہے اس کا تو پھر اسے تعاون نہ کر۔ لیکن ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ اسلام جو ہے جب اس حد تک اس کو وسعت دیتا ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ بھی کوئی نیکی کا کام کریں، تقوی کا کام کریں تو ان سے بھی تعاون کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کے جو معاملات ہیں، اندر خواہ وہ جماعتیں ہوں، پارٹیاں ہوں، یا جیسا بھی معاملات ہو، گروہ ہو، مسالک ہوں، جو بھی ہوں، ان میں تو بدرجہ اولا پھر یہ حکم بن گیا کہ جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کے نیکی کے کام میں حسب ضرورت اسے تعاون کرو، اور اس کی نیکی کا یا اس کی اچھائی کا، اس کی خوبی کا اعتراف بھی کرو، لیکن جو غلط بات ہے اس سے تعاون نہ کرو۔ بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے جس میں بڑی بچت ہے پوری کی پوری امت کی۔ اگر انسان اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ رکھنا چاہے اور تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے جذبات میں اور اشتعال میں نہ آئے اور تعصب سے کام نہ لے، تو یہ جو آیت ہے یہ جامع آیت ہے، اور اس نے ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ ہمیں دے دیا اپنی عملی زندگی کے لیے، ہر معاملے میں ہی، خواہ وہ دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے۔ اب اس الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، ووٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اب عموماً ہوتا یہی ہے، اچھا یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں کنبے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، مجرم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، کرپٹ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، بس یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، جٹ ہے، چٹھا ہے، چیمہ ہے، بس یہی دیکھ کے یہ جو بنیاد ہے اس کو تو توڑا ہے اسلام نے، اس کی نفی کی ہے اسلام نے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ تمہارا تعاون جو ہے یا تمہارا وزن جو ہے وہ نیکی اور تقوی کے پلڑے میں ہونا چاہیے، خواہ تمہارے اپنے کنبے اور قبیلے کے اندر کا کوئی معاملہ ہو، اس میں بھی اگر کوئی مقدمہ ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تمہارا وزن جو ہے وہ نیکی اور تقوی کی طرف ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کی طرف ہونا چاہیے۔ جو آدمی راہ راست پہ ہے، جو آدمی سچا ہے اس کا ساتھ دیں، جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جو آدمی غلط کام کر رہا ہے، جو آدمی ظلم یا زیادتی کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں۔ بہت یہ ایک گائیڈ لائن ہے پوری زندگی کے لیے کہ جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ دیکھو، اپنی رشتہ داری نہ دیکھو، تعلق داری نہ دیکھو، اپنی زبان، اپنی نسل، اپنے رنگ، اپنا وطن، اپنا صوبہ، یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ سچا کون ہے اور نیکی پہ کون ہے، عدل پہ کون ہے، اور ظلم کون کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، جھوٹا کون ہے اور گناہ گار کون ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ راستے بتا دیے کہ تمہارا تعاون جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے لیے ہونا چاہیے، اور ظلم اور زیادتی کے راستے میں تمہیں رکاوٹ بننا چاہیے۔ اس کے بعد جیسا کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسائل بتائے حلال و حرام کے بارے میں، اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے جو مویشی قسم کے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے، اللہ مگر وہ حلال نہیں ہیں ما یتلی علیکم، جو تمہارے اوپر تلاوت کیے جانے والے ہیں یا جو تمہیں بتائے جانے والے ہیں۔ اب اس کا اشارہ جو ہے وہ اسی آیت کی طرف ہے جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں۔ وہ جو حرام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرما دیا پہلی آیت میں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ حرمت علیکم، حرام کیا گیا تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار۔ مردار کون سی چیز ہے؟ جو اپنی طبی موت مرے، طبی موت، جو بھی جانور یا مویشی مر جائے وہ میت ہے۔ آگے فرمایا بالدم، اور خون بھی تم پہ حرام ہے۔ آگے فرمایا باللحم الخنزیر، تیسری چیز کون سی ہے؟ خنزیر کا گوشت، اور خنزیر کے گوشت سے مراد سارے مفسرین نے یہی لیا ہے کہ یہاں خنزیر کے گوشت سے مراد خنزیر کے سارے اجزاء ہیں۔ خنزیر کی ہڈی بھی ہے، اس کی چربی بھی ہے، اس کی آنتیں بھی ہیں، اس کے بال بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔
آگے فرمایا کہ وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے. احلا، احلا کا معنی جی حلال کا معنی یہ ہاں کون سی ہے جی؟ یہ ہاں جو ہے یہ حلوے والی ہاں نہیں ہے جس کا معنی جائز ہے، یہ لاہور والی ہاں ہے. حلال کا معنی ہے چاند. پہلی رات کا جو چاند ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حلال کہتے ہیں. جب چاند نکلتا تھا تو جس کو بھی نظر آتا اونچی آواز سے پکارتا وہ کہ بھائی چاند نظر آ گیا. اس لیے حلال کا اصل لغوی معنی تو چاند ہی ہے، لیکن اس نسبت سے اس کو پھر آہستہ آہستہ پکارنے کے معنوں میں لیا جانے لگا. چونکہ حلال جو چاند دیکھتا اونچی آواز سے پکار کے دوسروں کو بتاتا کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے، لہذا حلال کا لفظ جو ہے وہ پکارنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اب یہاں یہ پکارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں یہ چاند کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. احلا جو پکارا گیا، لغیر اللہ بہی، غیر اللہ کے نام پہ. غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ نے کسی بزرگ کے نام پہ دیا، اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے نام پہ، نام کا مطلب یہ ہے ایک ہے ایصال ثواب، وہ ہے اور چیز. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے آپ نے جانور دیا تو اللہ کے نام پہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے والد صاحب کو ملے یا میرے بھائی کو ملے یا میرے بیٹے کو ملے. یہ ہے ایصال ثواب کی صورت. ایک صورت یہ ہے کہ انسان کسی بزرگ کے نام کا دے تاکہ وہ بزرگ ہم سے راضی ہو جائیں اور قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے، اللہ سے بخشوائے ہمیں. وہ ہے صورت جس طرح لوگ 11ویں کے نام کی دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ جو جانور ذبح کیا جائے یا داتا کے نام کا جانور ذبح کیا جائے کہ وہ ہم سے خوش ہو کے قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے. یہ ہے کسی کے نام دینا. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اب ایسا جانور جو ہے جو کسی کے نام دیا جائے، خواہ وہ بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہے، جیسا کہ خنزیر حرام ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرمت ان کی ایک جیسی ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان سب کی حرمت جو ہے وہ ایک جیسی ہے. خون کی حرمت بھی ویسی ہی ہے جیسی خنزیر کی ہے، اور مردار کی بھی ویسی ہی ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا اس کی حرمت بھی ویسی ہی ہے. یہ تو چار وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیت میں بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پہ پکارا جائے نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا. یعنی بنیادی طور پہ یہ چار چیزیں ہیں جن کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے حرمت واضح فرما دی کہ چار چیزیں حرام ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے الگ بعض چیزوں کے نام لیے ہیں، اور وہ نام اس لیے لیے ہیں کہ عربوں میں ان میں سے بعض چیزوں کو حلال سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ان کے نام لے کے فرما دیا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ان میں پہلی چیز یہ ہے بل من خانے کا، تو وہ جانور حلال جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور وہ مر گیا، جس کا گلا گھونٹ دیا گیا وہ مر گیا، وہ کیوں حرام ہو گیا؟ جی
ہاں اصل بات یہ ہے کہ اس کا خون اس کے اندر رہ گیا جو کہ حرام ہے. ذبح کرنے میں اور اس طرح کے مرنے میں فرق کیا ہے؟ ذبح کرنے میں وہ خون جو حرام ہے وہ نکل جاتا ہے. جھٹکا جو ہے وہ کیوں منع ہے، یا اس کے لیے فتویٰ یہ علماء نے کیوں دیا کہ وہ جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھٹکے سے جتنا قدرتی طور پہ خون نکلتا ہے ذبح کرنے سے، جھٹکے میں خون خارج نہیں ہوتا، اور خون بذات خود حرام ہے. خون جو اندر رہ جائے گا اس کی وجہ سے وہ ساتھ کا گوشت بھی حرام ہو گیا. اسی لیے ذبح کرنے میں بھی یہ احتیاط پوری کرنی چاہیے کہ آخری لمحے تک جب تک خون نکلتا رہے جب تک انتظار کرنا چاہیے، اور جلدی نہیں کرنی چاہیے گوشت بنانے میں. مکمل طور پہ خون جو ہے اس کا اخراج مطلوب ہے، اور مکمل خارج ہونے کے بعد جو تھوڑا بہت گوشت کے اندر رہ جائے گا وہ معاف ہے. بنیادی طور پہ جو کلیہ ہے یا قانون ہے وہ وہی لاگو ہوگا کہ خون جو ہے وہ حرام ہے. اب جو اس طریقے سے جانور مرے گا اس کا خون اس کے اندر رہے گا، لہذا اس کا گوشت حرام ہے. دوسرا فرمایا والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ سے مر جائے، پتھر مارنے سے، لاٹھی مارنے سے، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ماری جائے بکری کو یا کسی دوسرے جانور کو، اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ذبح نہیں ہوا، اس کا خون نہیں نکلا. والمتردیۃ، ما اغنی عنہ مالہ اذا تردی. تردی کا معنی ہے بلندی سے نیچے گرنا. فرمایا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے ما اغنی عنہ مالہ اذا تردی، قیامت کے دن جب انسان جہنم کے گڑھے میں گرے گا، اذا تردی اونچائی سے نیچے کی طرف آنا، گرنا، تو اس وقت اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. تردی کا معنی اونچائی سے گرنا. اب یہ اونچائی سے گرنا خواہ تو چھت سے گر کے مرے کوئی جانور، یا پھر کنویں میں گر پڑے زمین سے، مطلب یہ ہے کہ اونچائی سے گر کے نیچے آ کے جانور مر گیا تو یہ جانور بھی حرام ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح خون اس کے اندر رہا، خون نہیں نکلا، لہذا یہ بھی حرام ہو گیا. آگے فرمایا والنتیحہ، تو نتیحہ کہتے ہیں کسی جانور کے سینگ مارنے سے کسی کی موت واقع ہو جائے. دو جانور آپس میں لڑے اور سینگ مارا ایک جانور نے دوسرے کو، اس کی موت واقع ہو گئی، وہ نتیحہ ہے. اس طریقے سے بھی جو جانور مر جائے گا وہ بھی حرام قرار پائے گا. یہ چار جو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، آگے پانچویں بھی ہے بما اکل السبع، اور وہ حلال جانور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، اکالا کھا لیا ہو اس کو، سابو درندے نے. اب یہ پانچ یہ جانور اور چار پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 قسمیں جو ہیں حرمت کی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی. لیکن بنیادی طور پہ جو قاعدہ اور کلیہ ہے اس میں پہلی 4 چیزیں جو ہیں اصل وہی ہے. یہ جو باقی 4 چیزیں ہیں ان میں تو علت وہی ہے ان کی حرمت کی کہ ان کا خون نہیں نکلا اور خون حرام ہے، لہذا وہ چیزیں بھی حرام ہو گئی. اور درندے کو جس نے پھاڑ لیا وہ بھی حرام ہو گیا. الا ما زکیتم، الا ما زکیتم، مگر وہ جانور زکیت، زکات کا معنی جی یہ ایک ہے زکوٰۃ کا لفظ جو زا کے ساتھ ہے، را اور زا، اس کا معنی تو ہے پاک کرنا. زکوٰۃ جو ہم زکوٰۃ پیسے کی ادا کرتے ہیں، یہ دال اور زال ہے، زال کے ساتھ ہے، زے کے ساتھ نہیں ہے. زکیت زکی کا معنی عام طور پہ رکھتے ہیں لوگ بچوں کا نام. زکی کا معنی جی ذہین اور سمجھدار، عقل مند. وہ زا کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ ہے.
ذال کے ساتھ ہے، ذال کے ساتھ ذکی، یہ وہی ذکی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں ذکی کے، جب ذال کے ساتھ یہ ذکی ہے تو اس کے دو معنی ہیں، ایک ذبح کرنا اور ایک سمجھدار ہونا، عقل مند ہونا۔ یہاں پہ زکیتم اللہ یہ کہ اس جانور کو تم نے ذبح کر لیا۔ اب یہ جو اللہ کا استثناء ہے یہ کس جانور کے لیے؟ یہ جو پانچوں قسمیں اللہ نے بتائی نا، اس وجہ سے بھی حرام ہو گیا، اس وجہ سے بھی حرام ہو گیا۔ اگر وہ جانور گرا ہے اونچائی سے نیچے اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو اس میں کوئی سانس آ رہا تھا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ اس کے حلال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خون نکل گیا۔ اصل جو علت ہے اس کی، وہ اس کی خون اندر رہ جانے کی حرمت ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذبح کر کے اس کے مرنے سے پہلے خون آپ نے نکال دیا تو علت حرمت والی ختم ہو گئی، لہذا وہ حلال ہو گیا۔ اور یہی معاملہ باقی کا ہے، خواہ وہ سینگ کے مارنے سے مر رہا ہو لیکن مرنے سے پہلے اس کو آپ نے ذبح کر لیا، وہ بھی حلال ہو گیا۔ اسی طرح جس کو چوٹ آئی ہے وہ بھی اگر مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا تو وہ بھی حلال ہو گیا۔ اور جو گلا گھونٹنے والا ہے اگر اس کے بھی مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا تو وہ بھی حلال ہو گیا، اس لیے کہ جو علت تھی حرمت والی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح جس جانور کو پھاڑ کھایا درندے نے، اگر اس کے مرنے سے پہلے اس کو بھی ذبح کر لیا تو وہ بھی حلال ہو گیا۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں اللہ نے فرمائے کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ بما ذبح علی النصب، اب نویں چیز کون سی ہے؟ وہ جانور جو ذبح کیا گیا علی النصب۔ نصب کا معنی ویسے تو اس کا معنی ہے گاڑنا کسی چیز کو، پتھر کے علامات وہ زمانہ جہالت میں گاڑ دیتے تھے اور پھر وہاں لے جا کے اپنے جانور اس یقین کے ساتھ یا عقیدے کے ساتھ ذبح کرتے تھے کہ فلاں حضرت صاحب جو ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے یا راضی ہو جائیں گے۔ اور وہی چیز یہاں بھی ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ اہل لغیر اللہ، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کرنا وہ بھی شرک ہے، وہ بھی حرام ہو گیا۔ اور کسی ایسی جگہ پہ لے جا کے اس کو ذبح کرنا جس کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہاں لے جا کے ذبح کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری بیماری دور ہوگی، ہماری پریشانی دور ہوگی یا ہمیں اولاد ملے گی، وہاں لے جا کے اس نیت سے ذبح کرنا وہ بھی شرک ہے اور وہ بھی حرام ہے، اور اس کی حرمت بھی ویسی ہی ہے جیسی خنزیر کی حرمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی ہے کہ اپنا جانور جو ہے وہ بوانا کے جگہ پہ جا کے ذبح کروں گا، کیا میں وہاں جا کے ذبح کر لوں، اپنی نظر پوری کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا زمانہ جہالت میں وہاں کوئی شرک کی بات تو نہیں ہوتی تھی، کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں ہوتا تھا یا کوئی اور شرکیہ کام تو نہیں ہوتا تھا؟ جب لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ شرک ہوتا ہو، کوئی مزار ہو، کوئی آستانہ ہو یا کوئی قبر شبر پہ لوگ لے جا کے وہاں ذبح کرتے ہوں اور وہاں پہ عقیدہ یہ ہو کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، وہ بھی چیز حرام ہو گئی، ویسے ہی حرام ہے جیسا خنزیر کا گوشت حرام۔ آگے فرمایا کہ ایک اور چیز بھی حرام ہے، وہ ہے ان تستقسموا بالازلام، ان تستقسموا کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو، بالازلام ظلم کے ساتھ۔ ظلم جو ہے وہ تیر کو کہتے تھے، اور اس میں بھی رواج یہ تھا کہ جو بیت اللہ شریف کا مجاور تھا وہ اپنے پاس مختلف قسم کے تیر رکھتا تھا اکٹھے۔ بعض تیروں پہ یہ لکھا ہوتا کہ یہ جائز نہیں ہے، بعض پہ لکھا ہوتا یہ جائز ہے، اور بعض خالی ہوتے۔
لوگ جاتے اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ مجھے یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں، سفر کروں یا نہ کروں، یہ شادی کریں یا نہ کریں، یہ کاروبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں کے ساتھ شراکت کریں یا نہ کریں۔ جو بھی انسان کو کوئی مستقبل کے بارے میں معاملہ پیش ہوتا، اس کے بارے میں جا کے اس سے مشورہ کرتا، اسے پیسے دیتا، اور وہ جو تیر ہوتے ان کو پہلے جس طرح کرے میں کرتے ہیں ان کو مکس کرتے ہیں اور پھر اس سے تیر پکڑ کے نکالتا۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا اس کو اجازت ہو جاتی یا اس کا عقیدہ ہو جاتا کہ اب اس میں خیر، اور اگر اس میں منفی بات ہوتی، نہج کی بات ہوتی، تو وہ یہ سمجھتا کہ اس میں خیر اور برکت نہیں ہے، لہذا وہ اسے رک جاتا، اور اگر خالی ہوتا تو پھر دوبارہ وہ یہ عمل کرتا۔ اب یہی وہ چیز ہے جس سے شریعت نے منع کیا، اس لیے کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی کاہن کے پاس ہے، نہ نجومی کے پاس ہے، نہ ستارے کا حساب کرنے والوں کے پاس ہے، نہ ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس ہے۔ قیافہ اور چیز ہے لیکن علم غیب اور چیز ہے۔ قیافہ جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قیافہ لگانا، کسی انسان کے ہاتھ کے نشانات دیکھ کے یا کسی انسان کا چہرہ دیکھ کے یہ اندازہ لگانا کہ یہ آدمی جو ہے، کسی آدمی کی چال دیکھ کے اندازہ لگانا، یہ اندازہ جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کا علم غیب سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو کاہن کے پاس جاتے ہیں یا نجومی کے پاس جاتے ہیں، وہ اس عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ بتائے گا یہ درست ہوگا اور سچ ہوگا۔ جیسے یہ ستاروں کا حساب لگا کہ یہ اچھا آنے والا ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے کیسا ہوگا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو آپ کی یہ ستارہ ہے، اور اس اعتبار سے آپ کا آنے والا ہفتہ یہ بتانا بھی گناہ ہے اور یہ اس پہ عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے، دونوں گناہ کے کام۔ اسی اعتبار سے یہ قرعہ اور لاٹری اور بانڈ وغیرہ جن میں چیزیں ان کا تعلق ہے اتفاق سے یا محض بائی چانس، جو بھی انسان کے لیے نکل آئے اچھا یا برا، جو بھی چیز انسان کو اتفاق کے طور پہ حاصل ہو وہ حرام ہے۔ بانڈ وغیرہ ہوں، قرعہ ہو، لاٹری ہو، یہ چیزیں جو ہیں ان کا اس میں انسان کی اپنی محنت اور مشقت کا دخل نہیں ہے، یہ اتفاقیہ طور پہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ قرعے کی ایک جو قسم ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ عام طور پہ جو قرعے ہیں، مثال کے طور پہ یہ سپر مارکیٹوں میں بھی آپ نے 100 ریال کی چیز خریدی، دوسرا آدمی ہے اس نے 1000 ریال کی خریدی، تیسرا آدمی ہے اس نے 500 ریال کی خریدی۔ اب ہر آدمی کے وہاں پہ رائٹس ایکول نہیں بنتے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی کسی طرح ہے، کسی طرح ہے۔ وہاں پہ جب قرعے کے ذریعے انعام نکالا جائے گا تو وہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہ رائٹس ایکول نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرعے ڈالے اپنی ازواج مطہرات کو سفر پہ لے جانے کے لیے، یا بعض اوقات دوسرے قرعے ڈالے، اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں فریقین کے رائٹس ایکول ہوں، فریقین کے رائٹس ایکول ہوں، لیکن ان میں فیصلہ کرنا مشکل اس لیے ہو کہ بھئی ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا، دوسرا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ ایسے معاملے میں اگر قرعہ ڈالا جائے تو وہ قرعہ جائز ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لیکن ایسا قرعہ جس میں لوگوں کے رائٹس ایکول نہ ہوں، کم و بیش ہوں، اس میں قرعہ ڈالنا جو ہے عین ممکن ہے کہ ایک آدمی 10,000 کا سامان خریدا ہے، قرعے میں اس کا نام نہ نکلے، جس نے 100 کا خریدا ہے اس کا نام نکل آئے۔ اب یہ جو غیر مساوی تقسیم ہے یا غیر منصفانہ فیصلہ ہے، یہ صریح ظلم اور زیادتی ہے، لہذا شریعت نے اس کو حرام کیا۔ یہی چیز یہاں بھی ہے، فرمایا کہ غیب کی خبریں معلوم کرنا فال کے ذریعے، اور آج بھی بعض جاہل لوگ جو ہیں، اور اس زمانے میں بھی جاہل لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے خیر یا تیر، خیر یا تیر۔ جب گھر سے کسی سفر پہ نکلنا ہوتا تھا تو گھر سے نکلتے
اور یہ دیکھتے رہتے کہ آنے والا پرندہ جو ہے وہ اڑ کے بائیں طرف جاتا ہے یا دائیں طرف جاتا ہے. اگر دائیں طرف جاتا ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ یا یہ میرے لیے نیک شگون ہے. اگر اڑ کے بائیں طرف جاتا تو وہ اپنے لیے اس کو بد شگون سمجھتے تھے. اس لیے ان کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا، خیر یا تیر. جو تیر پرندے کو اپنے قسمت کا مالک سمجھتے تھے کہ اگر پرندہ اڑ کے دائیں طرف جائے تو پھر نیک شگون ہے، اڑ کے بائیں طرف جائے گا تو یہ برا شگون ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت نے حرام کی ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالکم فسقن، یہ کام جو ہیں یہ سارے گناہ کے ہیں، لہذا ان سے بچو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. الیوم یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور یوم عرفہ کے دن جبل رحمت پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی. مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے کی بات ہے کہ دین مکہ جو ہے وہ فتح ہو چکا اور پورے جزیرۃ العرب پہ غلبہ ہو چکا اسلام کا. فرمایا کہ الیوم آج کے دن یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، تمہارے دین کے معاملے میں کافر لوگ مایوس ہو گئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے دین کو مٹانے سے مایوس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو آج سے 1400 سال پہلے ان احمقوں کو بتا دی تھی. اتنے یہ بیوقوف اور احمق اور ضدی اور متعصب لوگ ہیں یہودی اور عیسائی. اگر قرآن مجید میں اللہ نے ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ یہ باتیں ارشاد لا یفلح الکافرون، کافروں کو تو میں نے کامیابی دینی ہی نہیں ہے، ناکامی اور نامرادی ان کی قسمت میں لکھ دی ہے میں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، انفرادی طور پہ بھی کوشش کی، اجتماعی طور پہ بھی کوشش کی، لیکن ان بیوقوفوں اور احمقوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ جس نبی کی اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرما رہا ہے کہ اس کے گھر کے ارد گرد ساری رات پہرا دیتے رہے ننگی تلواریں لے کے نوجوان اپنی قوم کے، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے سامنے روشنی میں ان کے ہوتے ہوئے نکل گیا، ان کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس کے باوجود ان احمقوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس دین کی تو اللہ حفاظت کر رہا ہے. وہی بات اللہ نے فرمائی آج سے 1400 سال پہلے کہ اب وہ وقت آ گیا، دین اتنا غالب ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور پوری دنیا میں اسلام کی دھاک بیٹھ چکی ہے، اور تمہیں اتنا غلبہ اللہ نے دے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہی کہ کافر لوگ مایوس ہو گئے ہیں کہ اس دین کا کچھ بگاڑ سکیں گے. اس دین کو مٹانا، اس دین کا کچھ بگاڑنا، اس دین کا راستہ روکنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. البتہ کالا منہ جب بھی چاہیں گے کرتے رہیں گے، ان کے منہ پہ سیاہی آتی رہے گی، قیامت تک یہ کوشش کرتے رہیں گے دین کا راستہ روکنے کی، دین کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا 1400 سال پہلے ہی ان الکافرون الا فی غرور، کہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا لیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس دین کی اشاعت اور اس دین کی حفاظت خود اللہ فرما رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ جو ہے میری امت کا وہ میری دین کے غلبے کے لیے لگا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے یہ دین قیامت تک قائم رہے گا.
جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، جتنے مرضی اتحاد بنا لیں، جتنا مرضی اسلحہ اور ٹیکنالوجی جو مرضی اکٹھا کر لیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ کافر لوگ جو ہیں یہ مایوس ہو چکے ہیں اس دین کا کچھ بگاڑنے سے۔ اور کیا یہ بات عملاً درست نہیں ہے کہ جب بھی کافروں نے کوشش کی اس دین کو نقصان پہنچانے کی، اس کے رد عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا اور بھی زیادہ فائدہ کر دیا اور بھی اس دین کو پھیلا دیا اور بڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ پہلے تو یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں غلبہ دے دیا، اور اتنا غلبہ دے دیا کہ کافر اپنے مستقبل میں اس دین کو نقصان پہنچانے سے، اس دین کو مٹانے سے اب مایوس ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب میں نے تمہیں غلبہ دے دیا ہے تو پھر اب تمہیں ان سے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اب تم بے خوف ہو کہ میری اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے حکم مانو، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس دین کے لیے جہاد کیا، اس دین کو غالب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آئندہ بھی کافروں کی بجائے اگر مجھ سے ڈرتے رہو گے، میری اطاعت کرو گے، میری باتیں مانو گے، میرے قانون پہ عمل کرو گے، تو آئندہ بھی تمہیں کافر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کافر تمہارے دین کو مٹانے سے، اس کو نقصان پہنچانے سے مایوس ہو چکے۔ اور یہ جو کافر اپنے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، عادت ہے ان کی، یہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، شیطان نے اکسانا ہی اکسانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت اپنے بندوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ اور اس کے لیے ہر مسلمان کے دل میں جذبہ تو ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی حفاظت کا اور اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ تو ہر انسان میں ہونا چاہیے، خواہ وہ جہاد میں شریک ہو سکے یا نہ ہو سکے، جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بھی چاہیے۔ دین کو پھیلانے کی اور دین کی اشاعت کرنے کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے ہند و پاک میں۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل دیے ہیں، اس کے مطابق انسان سے پوچھ بھی ہوگی، اور اس کے مطابق ہر انسان کو خلوص سے کرنا بھی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج کے روز، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یوم عرفہ میں آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے 81 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گویا بالکل حیات طیبہ کا آخری، اس کے بعد احکام کے بارے میں ایک آدھ آیت نازل ہوئی، اور لیکن ویسے اس کو آخری آیت شمار کیا گیا ہے۔ احکام کے بارے میں ایک آدھ آیت، شاید سود کے بارے میں یا کلالہ کے بارے میں ایک دو آیتیں نازل ہوئیں، لیکن آخری آیت جو ہے یہ وہی یوم عرفہ والی ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ الیوم، آج کے روز، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی دین کے احکام میں نے تمہیں دینے تھے وہ سارے کے سارے میں نے اب دے دیے۔ یہودی علماء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کی خلافت میں، آگے کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے، ہم اس دن کو عید بنا دیتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، یہودی جو ہیں وہ بھی قرآن تو پڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا انہیں بھی پتہ ہے، یہ آیت کیسی ہے، یہ آیت کیسی ہے، اس کی کیا شان نزول ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی، مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، اور مجھے یہ پتہ ہے یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی۔ عصر کے بعد نازل ہوئی، جبل رحمت کے پاس نازل ہوئی، یوم عرفہ کو نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ جمعہ تھا اس دن، یوم عرفہ بھی تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور جبل رحمت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتا دی، اور اس بات بتانے کا مقصد کیا تھا؟ جی جی یہودیوں نے کیا بات کہی؟ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، اگر یہ آیت ہمیں اللہ دیتے تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے، عید مناتے اس دن کی۔ اس کے جواب میں حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ مجھے پتہ ہے یہ کس دن نازل ہوئی۔ اگلی بات کیا ہے؟ جی اگلی بات یہ ہے کہ عید منانا عبادت ہے، اور عید ہم اپنے آپ نہیں بنا سکتے۔ عید کا دن مقرر کرنا یہ شریعت جب تک نہ دے، جب تک ہم اپنی طرف سے عیدیں نہیں بناتے۔ اگر عید منانے کا حق ہوتا شریعت میں کسی آدمی کو، تو ہمیں پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، ہم عید منا سکتے تھے اس دن کی۔ ہم بھولے نہیں ہیں اس دن کو، نہ اس وقت کو بھولے ہیں، اچھی طرح ہمیں یاد ہے اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کون سے موقع پہ نازل ہوئی، ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن عیدیں منانا، عیدیں بتانا یہ شریعت کا کام ہے، لہٰذا ہم اس کی عید نہیں منائیں گے۔ عیدیں شریعت نے ہمیں دو ہی دی ہیں، اسلام میں دوسری دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید ہے نہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے۔ اس کے علاوہ یوم منانے، یہ قائد اعظم کا یوم وفات ہے، اس دن بھی چھٹی، یہ داتا صاحب کا عرس ہے، اس دن بھی چھٹی، یہ کلندر صاحب کا عرس ہے، اس دن بھی چھٹی، یہ علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، اس دن بھی چھٹی۔ یہ دن منانے جو ہیں یہ حرام ہیں۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ دن منانے کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ عیدیں منانے، یہ عید میلاد النبی، اور پھر یہ سالگرہ کی بیماری تو ہر مسلمان کو لگی ہوئی ہے۔ کیا نہ منائیں گے تو بچے مر جائیں گے؟ جو نہیں مناتے ان کے بچے مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بدعت ضرور کرنی ہے، یہ گمراہی ضرور گھر میں لانی ہے۔ اگر یہ سالگرہیں جائز ہیں اور سالگرہیں منانی چاہیے، تو پھر سب سے زیادہ حق تو اللہ کے رسول کی سالگرہ منانے کا تھا۔ اور اس کے بعد مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہیں۔ اگر دن منانا اچھا ہوتا یا جائز ہوتا، یا عیدیں بنانی اپنے طور پہ جائز ہوتی، تو سب سے زیادہ حق تو ہجرت کے دن کا تھا عید منانے کا۔ اور ہجرت کا دن بھی چھوڑیے، غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، وہ فتح ایسی تھی قیامت تک کافروں کو نہیں بھولے گی، وہ اس کی عید منانی چاہیے۔ اور اگر اس کو بھی چھوڑ دیں، غزوہ احزاب تو وہ غزوہ تھا جس کے آخر میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج کے بعد کافروں کی چڑھائی ختم ہو گئی ہے، آج کے بعد ہم چڑھائی کریں گے ان پہ۔ اس دن عید منانی چاہیے تھی۔ اور اگر اس کو بھی چھوڑ دیجئے تو فتح مکہ جو ہے وہ تو ایسا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایسی فتح دے دی ہے کہ پورے عالم عرب پہ تمہاری داغ بٹھا دی، اسلام اب غالب ہو چکا ہے، کافر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے۔ اس کو عید منانی چاہیے تھی، عید منانی چاہیے تھی اس کی۔ لیکن ان میں سے
کوئی دن بھی عید کا مقرر نہیں کیا گیا، نہ کسی پیغمبر کی سالگرہ منائی گئی، نہ کسی صحابی کی سالگرہ منائی گئی، نہ حضرت عمر کا یوم شہادت منایا گیا، نہ حضرت علی کا یوم شہادت منایا گیا، نہ حضرت عثمان کا یوم شہادت منایا گیا۔ کوئی بھی دن مقرر نہیں کیا گیا، کوئی سالگرہ نہیں بنائی گئی، کوئی عید نہیں بنائی گئی۔ آج یہ جتنی بھی بن گئی ہے یہ ساری کی ساری گمراہی ہے، ساری کی ساری بدعات ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات واضح فرما دی کہ عیدیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ اور اس میں جو باتیں اللہ نے فرمائی وہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکملت لکم دینکم، تکمیل کیا ہے دین کی؟ تکمیل یہ ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل یہ ہے کہ معاملہ عقائد کا ہو یا عبادات کا ہو، یا حقوق اللہ کا یا حقوق العباد کا ہو، معیشت کا ہو یا معاشرت کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں جتنے بھی مطلوب تھے احکام، اوامر ہو یا نواہی ہو، وہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دے دیے۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی حکم نہ منسوخ کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو احکام دے دیے اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل ہے۔ اب اس کے بعد نہ ان میں کسی اضافے کی ضرورت ہے، نہ ان میں سے کسی حکم کو منسوخ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب یہ قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مکمل دین کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ دین میں اضافہ ہے، اس لیے کہ دین اب سے پہلے مکمل ہو گیا۔ اب وہ جتنے بھی پرکشش دلائل ہوں، جتنا بھی علم الکلام ہو یا جتنا بھی فلسفہ انسان پیش کر لے، سارے کا سارا انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات۔ دین مکمل ہو چکا، اور اللہ جو ہے لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کوئی بات بھولتے نہیں کہ انسان کہے جی اللہ بھول گیا، یا اللہ کو یہ بھی حکم دینا چاہیے تھا یا یہ حکم آنا چاہیے تھا نہیں آیا۔ اپنی مرضی سے دین میں کوئی اضافہ نہ کرے، نہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی تبدیلی کرے۔ یہ اختیار اب کسی کو اللہ نے دیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ تو صحابہ کرام کو اللہ نے یہ حق دیا، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا اس دین میں کوئی اضافہ کرے یا اس دین سے کوئی چیز منسوخ کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دین جو ہے آج کے روز میں نے مکمل کر دیا، مسائل اور احکام ہر طرح کے لحاظ سے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی جو نعمت تھی وہ بھی مکمل کر دی۔ نعمت سے مراد کیا ہے یہاں؟ نعمت سے مراد ہے دین کا غلبہ۔ علم کی حیات طیبہ میں ہی اسلام کا غلبہ جو ہے صرف عالم عرب میں ہی نہیں بلکہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا قیام فرمایا، لیکن کیسر روم کو ضرورت نہیں ہوئی سامنے آنے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلامی جو ممالک تھے یا عالم عرب تھا، جزیرۃ العرب تھا، اسی میں ہی اسلام کا غلبہ نہیں فرمایا بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اور وہی بات اللہ نے فرمائی کہ ہم نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم نے دین کو، اللہ کے رسول کو یہ دین دے کے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پہ اس کو غالب کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سارے ادیان پہ غالب کر دیا اس کو۔ اور یہی وہ نعمت ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے احسان کا اتمام بھی کر دیا ہے، پورا احسان کر دیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا تھا وہ مقصد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پورا ہو گیا۔
آگے فرمایا برضیت لکم الاسلام دینا، یہ تیسری بات ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے قیامت تک کے لیے اب اسلام کو ہی تمہارا دین بنا دیا، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ ہی یہ دین منسوخ ہوگا، بلکہ اس آیت نے اپنے سے پہلے آنے والے جتنے ادیان تھے ان کو منسوخ کر دیا۔ اس آیت نے اپنے سے آنے والے پہلے جتنے بھی ادیان تھے، خواہ وہ الہامی تھے، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس آیت نے ان کے سارے احکام کو اور ان کے سارے معاملات کو منسوخ کر دیا۔ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یا جو اور بھی کوئی الہامی اگر ہے تو جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اب قیامت تک کے لیے اسی اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ پہلے جتنے بھی ادیان آئے، اس کے بعد جب دوسرا نبی آتا تھا پہلا دین ختم ہو جاتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلے ادیان پہ ایمان لانا باقی ہے، لیکن ادیان منسوخ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد یہی دین جو ہے اس کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں آئے گا، بلکہ یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔ یہی دین آئندہ قیامت تک قابل قبول ہوگا۔ جو یہ دین لے کے آئے گا اس کے لیے جزا ہے، جو یہ دین لے کے نہیں آئے گا اس کے لیے جہنم۔ اس لیے فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے اب قیامت تک اسی دین کو پسند کیا ہے، اور یہی دین باقی رہنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان میں چند کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اور پھر اگلا جو مضمون ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جانور حرام کیے گئے ہیں وہ اصول تو یہی ہے کہ وہ حرام ہیں، لیکن ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے استثناء کی ایک صورت بتائی ہے۔ وہ استثناء کی صورت وہی ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہاں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، یہاں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر فی مخمصۃ، فمن پس جو شخص اضطرار میں آ جائے۔ اضطرار کا معنی بے بسی اور بے کسی، اور یہ بے بسی یا مجبوری یا بے کسی جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم ایسے ہی بنا لیتے ہیں، اچھا جی مجبور ہو گیا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جس کی جان پہ بند آئے، جان کا خطرہ ہو جائے، جس کو کہ یہ مرنے لگا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے، استثناء ہے۔ مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم، اگر اس کے دل میں گناہ کی طرف جھکاؤ نہ ہو، گناہ کی رغبت نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہ ہو۔ جانفا کا معنی جھک جانا، مائل ہونا، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو۔ گناہ سے مائل ہونا کیا مراد ہے اس سے؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے وہی سورہ بقرہ کی جو 173 نمبر آیت ہے اس میں ارشاد فرمائی ہے۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ فمن اضطر، جو آدمی، جس آدمی کی جان پہ بن آئے، جان کا خطرہ ہو جائے، جس کو مرنے کی کیفیت میں ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ غیر باغن، اس کا ارادہ قانون شکنی کا نہ ہو، بغاوت کا ارادہ نہ ہو، یعنی اس کو فی الواقعی جان کا خطرہ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے کھانا چاہتا ہو، قانون توڑنے کے لیے کھانا نہ چاہتا ہو۔ آگے فرمایا کہ بلا عادن، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھانا چاہتے کھائے۔ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے مردار، اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے خنزیر، اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے خون، اور اپنی جان بچانے کے لیے باقی جو بھی ذکر فرمائے اللہ تعالیٰ نے وہ کھا سکتا ہے۔ وَإِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بہی جو ہے اس میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ اگر جان پہ بان آئی ہے، مرنے لگا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا میسر نہیں ہے جو غیر اللہ کے نام کا دیا گیا ہے، اس سے اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اب اس سے بعض مسائل جو ہیں اور بھی نکل آتے ہیں کہ جب پھر واقعی مجبوری بہت زیادہ ہو جائے اس طرح، اس نوعیت کی کہ کوئی اور راستہ باقی نہ رہے،
وہ شریعت جو ہے کچھ نہ کچھ اس میں لچک اور نرمی دے دیتی ہے. فلا اسم علیہ، یعنی اس صورت میں اگر آدمی کھا لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ گناہ نہیں. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. مطلب یہ ہے کہ ان شرائط کے تحت اگر ایک آدمی یہ حرام چیزیں کھاتا ہے تو اس پہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر احتیاط کرتے ہوئے جتنی مطلوب تھی کوئی اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں. اب یہ تو جانوروں کے بارے میں تھے معاملات. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکار کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. حضرت عدی بن حاتم نے بعض سوالات پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں، اور زیادہ بلکہ بیشتر روایات جو ہیں وہ حضرت عدی سے ہی آئی ہے احادیث میں. لگتا ہے کہ وہ شکار سے بہت رغبت رکھتے تھے. انہوں نے مسائل زیادہ پوچھے. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یسألونک، لوگ تو اسے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے کون سی چیز حلال ہے. اب یہاں کیونکہ سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ شکار کے بارے میں ہے، اور اگلے حصے میں یہ بات واضح بھی ہو جاتی ہے. لہذا اس کا مفہوم یہی ہے. تو اسے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، شکار میں سے ان کے لیے کون سی چیز جائز ہے، حلال ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال فرمائی ہیں. بما علمتم، بما اور وہ چیز بھی حلال فرمائی، علمتم من الجوارح، جارحہ کہتے ہیں شکاری جانور کو، خواہ شکاری جانور کتا ہو، خواہ شکاری جانور باغ ہو، یا کوئی اور جانور جس کو انسان سدھا دیتا ہے، سکھا لیتا ہے، وہ جانور مراد ہے جوارے سے. مطلب یہ ما علمتم، اور وہ بھی چیز تمہارے لیے حلال ہے جو تم کو حاصل ہو، علمتم من الجوارح، شکاری جانور کو سدھایا تم نے، سکھایا تم نے. مکلبین، مکلبین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. یہ قلب کا معنی جو ہے کیا ہے؟ کتا ہی ہے. اور بعض الفاظ جو ہے جس طرح انگریزی میں بھی بعض الفاظ ناؤن بھی ہوتے ہیں اور ورب بھی ہوتے ہیں. واٹر ناؤن بھی ہے اور واٹر جو ہے یہ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بعض الفاظ عربی میں بھی ناؤن بھی ہیں اور ورب بھی ہیں. قلب کا معنی کتا بھی ہے، لیکن اسی کو اگر ماضی کا صیغہ بنا دیا کالا بات، اس کا معنی کتے کو سکھانا، کتے کو سدھانا، کتے کی تربیت کرنا شکار کے لیے. یہاں پہ انہی معنوں میں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے. پہلے تو یہ لفظ صرف کتے کو سدھانے کے لیے تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہی لفظ ہر جانور کو سدھانے پہ استعمال ہونے لگا. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکاری جانور جن کو تم سدھا لیتے ہو، مکلبین، اور تم ان کو شکار پہ چھوڑنے والے ہو، شکار پہ چھوڑ دیتے ہو سدھا کے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم انہیں وہ چیز سکھاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھائی، جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی، یا جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے جانور کو یہ بات اگر سکھا لو تو اس جانور کا پکڑا ہوا تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. اب اس میں کون سی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ ایک بات تو یہی ہے کہ جو اس آیت سے معلوم ہوئی، شکار پکڑنے کے لیے جو بھی جانور آپ رکھیں گے اس کو سدھانا جو ہے وہ پہلی شرط ہے شریعت کی. آپ اس کو سدھائیں. سدھانے سے مراد یہ ہے کہ کتا جو ہے اس کو یہ علم ہو کہ میں نے یہ جو پکڑا ہوا جانور ہے خود نہیں کھانا، اس کو صرف مالک کے لیے پکڑنا ہے. اگر وہ جانور کو پکڑنے کے بعد خود کھا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے وہ جانور مالک کے لیے نہیں پکڑا.
اگر وہ خود کھا لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے لیے پکڑا ہے. سدھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو یہ سدھایا جائے, اس کو یہ سکھایا جائے کہ وہ جو جانور پکڑے گا وہ مالک کے لیے ہے, وہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ خود نہیں کھائے گا اسے. اور یہی معاملہ باز کا بھی ہے, یا اور بھی کوئی جو بھی جانور سکھایا جائے اس کو سدھایا جائے, اسے یہ علم ہو کہ یہ جانور میں نے اپنے لیے نہیں پکڑنا, یہ میں نے مالک کے لیے پکڑنا ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مقلبین اس کو تم لوگ چھوڑنے والے شکار پہ, اس سے بذات خود یہ بات نکلتی ہے اگر تو وہ جانور جھپٹ گیا خود اس پہ اپنے آپ بغیر مالک کے حکم کے, پھر بھی وہ حرام ہو گیا, اس لیے وہ مالک کی اجازت سے نہیں گیا. مقلبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ تمہارے حکم سے شکار پہ جھپٹیں, شکار پہ حملہ آور ہو یا شکار کو پکڑے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہو گئی کہ وہ جانور جو ہے سدایا ہوا جانور وہ مالک کے کہنے پہ شکار پکڑے. اور پھر اسی میں اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, مما علمکم اللہ, جو اللہ نے تم کو سکھایا, فکلوا پس کھاؤ, مما امسکنا علیکم, کھاؤ اس چیز سے, ما امسکنا علیکم, جس کو وہ روک لے تمہارے لیے. روکنے سے مراد یہی ہے کہ جو جس طرح تم نے ان کو صدا رکھا ہے کہ یہ تم نے نہیں کھانا, مما امسکنا, جو روک لے اپنے مالک کے لیے, خود اس کو گزند نہ پہنچائیں, خود نہ کھائیں اس سے. مما امسکنا علیکم, اس کو تمہارے لیے روک لیں. بذکروا اسم اللہ علیہ, اور اللہ کا نام لو اس پر. کس پر؟ جی, کتے کو یا شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لو. یہ اس کی حلال کرنے کی شرائط ہے کہ اس کو سدھانا بھی چاہیے, اس کو مالک کے حکم پہ جانا چاہیے, اپنے لیے اس کو کھانا نہیں چاہیے, اور پھر شکاری کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور اگر ایک ہی جانور پہ دو کتے ایسے جھپٹ پڑیں یا پکڑ لیں جن میں سے ایک تو آپ کا تھا جس کا پتہ ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے, اور دوسرا کتا کسی اور کا تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اسے بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو کھانے سے منع فرما دیا, اس لیے کہ دوسرے کتے کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ اس پہ بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی. اس سے بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے, اور وہ بھی جانور کے لیے. جو جانور ہے اس کو حلال کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. جانور کو حلال کرنے کے لیے پڑھنا بسم اللہ واجب ہے. لیکن عام کھانا جو ہے, آدمی پھل کھائے, کھانا کھائے, دودھ پیے, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. عام چیزیں جو ہیں ان پہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اس کی وجہ یہ ہے عام جو چیزیں ہیں وہ تو پیدا ہی کھانے کے لیے کی گئی ہے. کھجور ہے, گندم ہے, چنے ہیں, دال ہے, چاول ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پیدا ہی اس لیے کی گئی کہ انسان ان کو کھائے. لیکن جو جاندار ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک جان ہے جس کو تم نے لینا ہے اللہ کے نام پہ. اس لیے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان اور شکر کے طور پہ فرمایا کہ جانور کو جب تم نے ذبح کرنا ہے تو اس پہ اللہ کا نام لینا واجب ہے. باقی چیزوں کے لیے سنت ہے. باقی چیزوں کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ انہیں انسان کھائے, انسان کے کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. لیکن ایک جان کو ختم کر کے, ایک جان کو ہلاک کر کے, ایک جان کو ضائع کر کے اور پھر اس کو انسان کا کھانا, اس کے شکرانے کے لیے اس پہ اللہ کا نام لینا جو ہے وہ واجب قرار دے دیا گیا, خواہ وہ شکار کے لیے کرے یا خود اس کو ذبح کر کے.
کھائے انسان۔ اس لیے یہ جو 4 صورتیں ہیں یا 4 شرائط ہیں، ان کے تحت جو شکاری جانور ہے اس کا جانور پکڑا ہوا اللہ نے حلال فرما دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب اللہ سے ڈرتے رہو؟ شرائط تو واضح فرما دی اللہ نے۔ جی شکار جو ہے نا یہ بھی ایک شغل ہے، شکار بھی ایک تفریح ہے، یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، لیکن اس شغل میں پڑھ کے انسان ایسا محو ہوتا ہے کہ جو باقی شریعت کے احکام ہیں بعض اوقات ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شکار میں پڑھ کے انسان نماز ضائع کر دے تو فرمایا واتقوا اللہ۔ اگر آپ کی ماں یا آپ کا باپ جو ہے گھر میں بیمار پڑے ہیں اور آپ کھیل میں لگے ہیں، ماں نے بلا لیا، باپ نے بلا لیا، یا کوئی اور تقاضا شریعت کا آ گیا تمہارے کھیل کے دوران، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، شکار چھوڑ کے اپنے شریعت کے احکام پورے کرو۔ شریعت کے جو واجبات ہیں وہ اہم ہیں شکار کھیلنے سے۔ شکار کے جو شرائط تھیں، اصول و ضوابط، وہ بتا دیے، لیکن وہ بتانے کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اس سے زیادہ جو ضروری شریعت کے احکام ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اسی لیے یہ جو کھیلے ویلے اور اس طرح کی چیزیں جن میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، علماء نے اس لیے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے۔ اگر نمازیں ضائع نہ ہوں، شریعت کے احکام ضائع نہ ہوں، اور شریعت کے احکام کے مطابق سطر بھی کیا جائے اس میں، باقی اس کے احکام پورے کیے جائیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے احکام جو ہیں وہ کھیلوں پہ اولا ہے، اہم تر ہیں ان سے، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وہ ضائع ہو جائیں تو پھر شکار بھی ناجائز ہے، کھیلیں بھی حرام ہیں، پھر ساری چیزیں حرام ہیں جو انسان کو شریعت سے غافل کر دیں۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی جو ہے وہ ہر صورت میں کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں اچھا بھئی اس آدمی کا میں نے حساب لینا ہے، ذرا اس کی مجھے مارک شیٹ تو دکھاؤ، اس کے کتنے مارکس ہیں، یا اس کے جو ذرا نامہ اعمال پہ مارکس لگا کے مجھے بتاؤ 1 دن چاہیے، 2 دن چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے تمہیں، یا اس کو پھانسی لگانا ہے تو پھانسی گھاٹ کب تیار ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ فیصلہ کر لے گا کسی بندے کا حساب لینے کے لیے، اللہ کو پھر حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان کی آنکھ چلی جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، انسان کا کوئی اور نقصان ہو جائے، انسان کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں انسان کو۔ اس لیے احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ مجھے حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں، لیکن اگر اللہ پکڑنا چاہیں تو اللہ فوراً پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے احکام جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، اپنی استطاعت کی حد تک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ ایک بھائی نے لکھا تھا کہ عقیقے کا کھانا جو ہے وہ کھلانا چاہیے یا تقسیم کرنا چاہیے یا خود بھی کھایا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا گوشت جو ہے تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، پکا کے بھی کھلایا جا سکتا ہے اور خود بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ساری باتیں انشاءاللہ جائیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق جو ہے وہ احادیث کی روح سے نہیں ہے۔ جیسی نماز مرد کی ہے ویسی ہی نماز عورت کی ہے۔ جن چیزوں میں فرق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب عورت امامت کرے تو صف کے درمیان میں ہی کھڑی رہے، اور اسی طرح اگر امام کوئی غلطی کرتا ہے تو مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں، اور اگر مرد کو یاد نہ آئے بات تو عورت جو ہے وہ آواز نہ نکالے بلکہ ہاتھ سے بتائے۔ یہ جو فرق مطلوب تھا، جو باتیں مطلوب تھیں وہ اللہ کے رسول نے بتلا دی ہیں۔
اس کے بعد اپنی عقل سے جو باتیں سوچنی ہیں وہ پھر وہی بات ہے کہ اپنی قیاس آرائی ہے، سنت نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو شرم و حیا کا زیادہ اظہار کرنا چاہیے اور اس کو سجدے میں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جیسا مرد کرتا ہے، بلکہ پیٹ جو ہے وہ کونیوں کے ساتھ لگے ہونے چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ لپٹی ہوئی ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ قیاس ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ قیاس کی باتیں جو ہے نا یہ بہت دور آگے گمراہی میں لے جاتی ہیں انسان۔ حدیث کے اعتبار سے انشاءاللہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ فتح خیبر سے واپسی کے وقت عصر کی نماز پڑھی، حضرت علی کے رہن پر سر رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، مغرب کا وقت ہو گیا، آنکھ کھلی تو مغرب فوت ہو چکی تھی۔ حضرت علی سے آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھی ہے تو فرمایا فکر نہ کریں، سورج کو واپس کر دیا، عصر کا وقت ہو گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ موضوع ہے، موضوع کا مطلب یہ ہے گھڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویسے تو باقی جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں بھی بعض موضوع احادیث ہیں، ان کے فضائل میں بھی، اور اللہ معاف کرے ان کی مذمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن منفی اور مثبت دونوں طرح کی حدیثیں لوگوں نے وضع کی ہیں اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو کہ درست نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ وضع کی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آگے کتاب فضائل صحابہ آئے گی اس میں ایک باب میں نے بنایا ہے موضوع اور ضعیف احادیث کا، جو کہ صحابہ کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث ہیں، اور ان میں یہ حدیث بھی شامل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نماز ضائع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سورج واپس آیا اور نماز ادا کی، پھر وہ سورج جو ہے وہ غروب ہوا۔ یہ بالکل موضوع واقعہ ہے۔ پچھلے درس میں ایک بھائی نے لکھا تھا کہ پاکستان میں قرآن اور راگ کو محفوظ کرنا، پانی میں بہا دینا یا زمین میں دفن کرنا یا جلا کر اس کو محفوظ کر دینا، تینوں طریقے جائز ہیں، لیکن پاکستان میں ایک آدمی نے وہ جلائے اس مقصد کے لیے تو اس پہ توہین قرآن کا مقدمہ وغیرہ کام کر دیا گیا، اور ان کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ نیک تھا، متقی تھا اور صالح آدمی تھا۔ اب اس معاشرے کا کیا کیا جائے کہ جس میں علم تو ہے بالکل نہیں ہے، جہالت ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، جو توہین کرنے والے ہیں رسالت کی وہ تو کھلے پھرتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو شریعت سے ثابت ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے علاوہ اور کیا حل ہے کہ انسان کوشش کرے جتنا بھی علم پھیل سکتا ہے علم کو پھیلایا جائے تاکہ جہالت کی وجہ سے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ یہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ قسم کھائی ہے، میں 3 باتوں پہ قسم کھاتا ہوں، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور جو آدمی صبر کرے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھول لے اللہ تعالیٰ اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ حدیث تھوڑی مختلف ہے، لیکن اس میں سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ کیا اس حدیث میں قسم صحابی نے کھائی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قسم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے۔ پاکستان میں جو رقم بینک میں موجود ہے اس کی زکوٰۃ ہم یہاں سے بھیج سکتے ہیں یا اسی رقم سے جو بینک میں موجود ہے ادا کرنی پڑے گی؟ یہ اتنی سختی جو ہے نا اپنے آپ پہ لاگو نہیں کرنی چاہیے، انسان کو سہل بنانا چاہیے، معاملات کو جتنے آسان ہو سکے معاملات اتنے آسان رکھنے چاہیے۔ وہاں جو پیسے پڑے ہیں اور جو یہاں پہ پیسے ہیں ان دونوں کے مالک آپ ہیں، آپ وہاں سے کا ادا کریں یا یہاں سے ادا کریں، اس کا حساب جو ہے وہ ریالوں میں لگائیں یا روپوں میں لگائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں تورک کرتے ہیں، اور 2 رکعت کی نماز میں تورک ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، اس میں تورک کرنا چاہیے۔ 2 رکعت والی نماز میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ کرنا چاہیے، لیکن بعض دوسرے علماء جو ہیں نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے، شیخ صالح عثمین وغیرہ جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ 2 رکعت میں کرنا چاہیے،
لیکن شیخ مبارک جو مبارک پوری تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سنت کا معاملہ ہے, سنت کر کے سمجھے تو انشاءاللہ کریں گے تو ثواب ہوگا, اور اگر یہ سمجھیں کہ سنت تو 3 اور 4 والی میں ہے تو پھر بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب. ان معاملات میں زیادہ قرید یا زیادہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ انسان عمل پہ توجہ دے. حضرت سودا کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی. یہ واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ حضرت عائشہ کی سیرت میں بھی مل سکتا ہے, اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو حالات زندگی ہیں ان میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ نے شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے وہ خود بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ خاندان والے برادری والے بدعت کرتے ہیں, اور الحمدللہ ان کے گھر والے قرآن و سنت پر چلتے ہیں, اور میرے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں سنت کے مطابق عمل ہو, اور میرے چچا وغیرہ چاہتے ہیں کہ ان کے مطابق عمل ہو. اصل بات یہی ہے کہ یہ جو جہالت کے معاملات ہیں ان میں واقعی انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے, لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو سنت کے معاملات ہیں انہی پہ عمل کیا جائے. اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے بیٹا زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ بیٹا اپنی سوچ کے مطابق عمل کرے. چچا جو ہے وہ بیٹے کے بعد آتا ہے, وہ وراثت میں پہلے نہیں ہے. جب بیٹا موجود ہے تو چچا کو کچھ نہیں جائے گا. بیٹا زیادہ حقدار ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب و سنت کا علم دیا ہے, اسے چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی عمل کرے. ایک بھائی سے لکھا ہے جنت کے بارے میں باتیں میرا سننے کو بہت دل چاہتا ہے, یہ تو ہمارا دل بھی بہت چاہتا ہے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے جنت کا مستحق بنا دیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں انسان غسل کا محتاج ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا تو انشاءاللہ وہاں خود دیکھ لیں گے محتاج ہے انسان یا نہیں. قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے, کیا یہ روایت صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے, واللہ اعلم بالصواب. کیا فرشتوں کو علم غیب ہے؟ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ جس بھائی نے وراثت کا مسئلہ لکھا ہے وہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیں. ظہر کی 4 سنتیں 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے یا 4 رکعت اکٹھی پڑھنی چاہیے؟ خاص طور پہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں انہیں اکٹھا پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. انہیں اکٹھا پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ظہر کی 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے. کون آدمی ہے مسلمان جس کو مرنے کے بعد آسمان کے دروازے کھلے نہیں ملنے چاہیے؟ یہ تو ہر آدمی محتاج ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے. اور ایک یہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک عمل اور ہے, اور وہ ہے کہ جو آدمی یہ تکبیر کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اور تکبیر تحریمہ سے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کسی آدمی نے یہ الفاظ کہے تکبیر تحریمہ کے بعد. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون آدمی ہے جس نے یہ کلمات کہے تھے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ان کلمات پہ مجھے تعجب ہوا کہ تمہارے کلمات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ 4 رکعتیں ظہر کی ایک سلام کے ساتھ ظہر کی نماز سے پہلے وہ 4 رکعتیں, اور ایک یہ تکبیر کے کلمات اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ دونوں اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے. جمعہ کے دن کتنی اذانیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو معاملات امت میں متفق علیہ ہیں ان کو نہ چھیڑیں.
یہ مزاج بدلے اپنا. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ پوری امت پہ اجماع ہے. ایسے مسئلے کیوں چھیڑتے ہیں جن پہ پوری امت کا؟ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ شروع ہوئی، صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور اس کے بعد آج تک 1400 سال تک اس عمل پہ الحمدللہ سارے مسلمانوں کا اجماع ہے. لہذا ایسے مسائل کی گریز مت کریں. جن چیزوں پہ امت کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، یہ گریز کی عادت ہی اچھی نہیں ہے. ایک عمل ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، بریلویوں میں ہے، دیوبندیوں میں ہے، احادیثوں میں ہے، سلفیوں میں ہے، حنبلیوں میں ہے، حناف میں ہے، شافعی میں ہے، اور مالکیوں میں ہے، سب میں ہے. ایسی باتیں کیوں کریتے ہیں؟ جب کوئی شخص انتقال ہو جائے تو کیا قرآن پڑھ کر ان کو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے معیار ہے صحابہ کرام کا زمانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو مجھ پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بھی بہتر کہا، اپنے والے بعض زمانے کو بھی، اس کے بعد والے زمانے کو بھی بہتر کہا، اس کے بعد والے 3 زمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمایا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. لیکن نہ تو تابعی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا طریقہ اختیار کرو، نہ تبع تابعین کو یہ فرمایا کہ ان کا طریقہ نجات والا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی طریقے پہ ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام جس طریقے پہ ہوں گے وہ طریقہ نجات والا ہے، باقی گمراہی والے ہیں، باقی ایک دفعہ ضرور جہنم میں جائیں گے. باقی جو 72 ہیں ایک دفعہ وہاں پہ دھلائی کرنے کے لیے لانڈری ہے، وہ لانڈری وہاں پہ دھلائی کے لیے ایک دفعہ ضرور جائیں گے. جب کپڑے صاف ہو جائیں گے تو تب جائیں گے جنت میں. اس لیے اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ فوراً آپ خود فیصلہ کر لیا کریں. دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، نہیں ہوتا تو اس کو بالکل شرح صدر کے ساتھ چھوڑ دیں. جنگ احد میں ایک جس صحابی نے، شاید حضرت عبد الرحمن بن عوف یا کون سے صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکالا تھا کیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں جو تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے انہوں نے چوسا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تھوک دو، انہوں نے فرمایا کہ نہیں. یہ ایک استثنائی سی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہ فرمایا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہ تھا حرام ہی، لیکن ایک استثنائی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زخمی اور تکلیف کی حالت میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کڑا جو پھنس گیا وہ نکالا انہوں نے، اس کے بعد خون چوسا انہوں نے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جائے یا آرام آ جائے، اس غرض کے لیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تھوک دو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں تھوکوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خون پاک تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آفس میں یا کارخانہ میں کاریگر کو ہدیہ انعام دے دیتے ہیں، اس کا علم نہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جب کمپنی والے خود اپنی مرضی سے کوئی بونس وغیرہ دیتے ہیں یا اپنے جو ملازم ہیں یا کارکن ہیں ان کو اپنی مرضی سے کوئی ہدیہ وغیرہ دیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تعویذ اور تمیمہ کے بارے میں حدیث جو ہے یہ عام کتابوں میں موجود ہے انشاءاللہ، اور اگر آپ کے پاس کتاب الجنائز ہو، جنازے کے مسائل، تو اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ تعویذ لٹکانا یا تمیمہ وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اچھے اعمال کرنے اور ثابت رہنے کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ثابت کرنی بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خلوص بھی عطا فرمائے نیک اعمال میں، کہ انسان اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. کام کے سلسلے میں انہیں پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. اور جو آدمی معذور ہے اس کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ معذور آدمی کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے.
اور اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب حج کرنے والے کو بھی اور جس کی طرف سے کیا جائے دونوں کے لیے ہے۔ یہ اسی طرح ایک اور بھائی ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بعض بھائی پاکستان اور انڈیا سے آتے ہیں جاب وغیرہ کے لیے نئے، اور انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے سی وی وغیرہ دیے ہیں، اگر ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھائی اس پوزیشن میں ہوں وہ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہوں تو ان کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے۔